آپ نعت پڑھ رہے تھے، آپ کی نیت سے نکالے تھے تو یہ قبول فرما لیں۔ ذوق آ رہا تھا، میرے کو مطالعہ کر رہا تھا، میں اس سے زیادہ متوجہ نہیں ہو سکا۔ ذوق آ رہا تھا، کیف آ رہی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ کے دین کی سچائی کی باتیں کرنے والی شہادتیں نبی پاک کے وہ غلام ہیں جن کی سچائی منزل مقصود کی نشاندہی کرتی ہے. ان کی زندگیاں بھی اسلام کی سچائی کی شہادت تھیں، ان کی قبریں بھی اسلام کی سچائی کی شہادت ہے. ان شہادتوں میں سے ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی آمد سے قبل اگر اپنی شخصیت کے طور پر کچھ اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے تو پھر تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کمال تھا کہ وہ اسلام میں آئے اور انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی. وہ اپنے طور پر ایک بڑی شخصیت تھے، مگر اسلام لانے سے قبل بڑی مشہور بات ہے جس کو درجنوں سے زیادہ آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا کہ اسلام لانے سے 8 دن پہلے باپ نے لاٹھیوں سے مارا تھا کہ تمہیں اونٹ چلانا نہیں آتا. تو جو اونٹ نہیں چلانا جانتا تو باقی کیا کرنا جانتا تھا. اس زمانے میں آپ کا کام زیادہ سے زیادہ اس وقت کی سفارت تھا. ارسٹوکریسی میں اشرافیہ جس کو آپ اردو میں کہیں کھڑپینچوں کی حکومت، ہر قوم قبیلے کا ایک سردار دیا وہ تھا. 20 قبائل پر مشتمل ایک چھوٹی سی حکومت تھی. اس میں ان کا کام تھا اگر منافرہ یا مفاخرہ کسی نے اس قوم کی مذمت کی یا ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا تو مکے بازی کے لیے ان کو بھرتی کیا ہوا تھا. ان کا کام جا کے لڑنا جھگڑنا یہ کام تھا. کوئی انٹلیکچویلٹی، کوئی ذہانت یا کوئی عبقریت، کوئی دانشوری کی قسم کا کام ان کے ذمہ نہیں تھا. مگر سرکار تاجداری مدینہ علیہ السلام کی نگاہ انتخاب پڑ گئی. ایک دن منگل کی شام ہے یا بدھ کی شام ہے، سرکار اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، مولا کریم اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب اور بأبی جہل بن ہشام. مولا کریم
ان دو شخصیتوں میں کسی ایک شخصیت کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما. ایک میں ایید الاسلام آتا ہے، ایک روایت میں عائز الاسلام آتا ہے، اسلام کو غلبہ عطا فرما. یہ دو طرح کے کلمات آتے ہیں، اور ایک میں آتا ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو، اور ایک روایت میں آتا ہے صرف حضرت عمر کا نام ہے. اس کی تفصیلات کچھ ہوں، مگر یہ کہ اللہ کے حضور جس کا نام لے کے اس کے اسلام کے لیے دعا کی گئی ہے وہ اکیلا جناب عمر ہے. اس کو کوئی دائیں کان سے سننا چاہے تو اس کی مرضی رہی، بائیں کان سے سننا چاہے اس کی مرضی رہی، خوش رہے نہ خوش رہے یہ اس کی مرضی رہی. مگر زاہد یہ رنج کی بات نہیں، تو واقف کیفیات نہیں. زاہد یہ رنج کی بات نہیں، تو واقف کیفیات نہیں. یہ بات ہے ہاتھ میں خواجہ کے، ناقابل کو قابل کر دے، ناقابل کو قابل کر دے. سرکار کی مرضی رہی، چاہے تو ایک ایسے شخص کو جو اپنے وقت کا مکے باز ہے اس کو اپنی بارگاہ کے لیے ایک نمائندے کے طور پر منتخب فرمانا چاہیں، اس کے اسلام کے لیے دعا کریں، سرکار کی مرضی رہی. اس وقت میں سب سے زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ نضر بن حارث تھا. قرآن مجید میں جس جگہ آتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مجید کی سٹوریز یا قرآن مجید کے احکام، مگر یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ کوٹیشن نضر بن حارث کا ہے. اصول تفسیر نے مکی اور مدنی آیاتوں کے پہچاننے کے سلسلے میں ایک نشانی مقرر کی ہے کہ جس آیت کے اندر یہ ذکر ہے وہ مکی ہے. کیوں؟ نضر بن حارث مکے کا رہنے والا تھا اور وہ ایران کا کوالیفائڈ تھا. جیسا کہ ہمارے ملک میں ایک فیشن بن گیا تھا فلاں انگلینڈ ریٹرن ہے. اب جو یہاں کہتوں کہ وہ ڈبے ہی اٹھاتا رہتا ہے، جب واپس جاتا تو وہ انگلینڈ ہی ریٹرن ہوتا ہے. اس طرح ایک فیشن سا بن گیا تھا کہ بھئی یہ ایران ریٹرن ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے. جب بھی کبھی آیت آتی وہ کہتا ہے یہ میں نے اس کورس میں پڑھا ہوا ہے، یہ اس میں لکھی ہوئی ہے بات، یہ پہلے سے ہے، اس کے سیکھی ہے، وہی وغیرہ کچھ نہیں ہے. اور جس وقت بدر کی جنگ میں ابو البختری کو پکڑا گیا، سرکار نے فرمایا تھا ابو البختری کو قتل نہیں کرنا. کیوں؟ کہ میرا ذکر اچھائی سے کرتا ہے، کافر ہے مگر نہ میری برائی بیان کرتا ہے نہ برائی کرنے والے کو سننا چاہتا ہے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کی شرافت انسانی کا احترام کیا جائے. جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا یا اس کو بھی نضر بن حارث کو بھی چھوڑو یا مجھے بھی مار دو. ہم نے عہد کیا تھا دونوں جیئیں گے تو اکٹھے، مریں گے تو اکٹھے. سرکار کے صحابہ نے کہا یہی ہوگا نا، سرکار کی بارگاہ سے چھاڑ چھپاڑ ہوگی، سہ لیں گے. لیکن اس بے ایمان کو زندہ نہیں چھوڑتے جس کا علم نبی پاک کی عظمت کے خلاف استعمال ہوتا ہے. فرمان ہے مارنا نہیں ہے، حدیث ہے نا. اب حدیث کے ہوتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرنا، ان کا حدیث کا انکار نہیں کرتے، اس کی خلاف ورزی کرتے. کیوں؟ تعظیم رسول کے لیے. جس بے ایمان کا علم سرکار کی عظمت کے خلاف استعمال ہوتا ہے، مار کھا لیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں. سمجھ آئیے بات؟ رگڑ دیا ابو البختری کو بھی اور نضر بن حارث کو بھی. اگر علم کی وجہ سے چنتے تو نضر بن حارث کو چن لیتے، لیکن سرکار نے فرمایا یا اللہ اس کو مسلمان کر دے. جناب منگل یا بدھ کی شام ہے، سرکار کے ہاتھ اٹھے، وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا. سرے شام کا وقت ہوگا، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہوں گے، انسانیت اپنے آرام کے لیے وقت کا انتظار کر رہی ہوگی. اس وقت سرکار کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، مولا کریم اس کو مسلمان کر دے. ابھی صبح پھوٹنے نہیں پائی کہ بندہ اپنے گھر سے تلوار لے کے نکلتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں سرکار کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کے پیچھے موٹیویٹ کرنے والی طاقت جو اس کو حرکت میں لا رہی ہے وہ دعائے رسول ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد،
فاروق اعظم گھر سے نکل رہے ہوں گے، تلوار سونتی ہوئی ہے، سرکار کا خون پینے کے لیے معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ، ہاں تیاری ہے سرکار کے قتل کی، لیکن پتہ نہیں کہ پیچھے پیچھا کیا پڑا ہوا ہے۔ وہ سرکار نے جو دعا فرمائی ہے وہ کھینچے کھینچے جا رہی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اب سرکار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور ابھی پہنچنا نہیں پاتی کہ پروردگار عالم کی اجابت یعنی منظوری راستے میں سے روک لیتی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے مقبولیت۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں یہ ذرا دقت پیش آتی ہے، الفاظ بڑے بمباسٹک ٹائپ ہوتے ہیں اور بڑے فضلی، آدمی سمجھنے سے عاجز ہو جاتا ہے، ان کا ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اب حضرت نبی کریم علیہ السلام کی دعا ہے، فاروق اعظم قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں اور تلوار سونتی ہوئی ہے۔ مختلف روایتیں ملتی، ایک روایت ملتی ہے کہ میری ہمشیرہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس کو درد ذہ میں مبتلا پایا، میں کعبہ شریف گیا وہاں دعا مانگنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کفر میں بھی مقامات مقدسہ کو حل مشکلات کے لیے وسیلہ مانتے تھے۔ کہتے جب میں گیا تو آگے سرکار تشریف فرما ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سورہ الحاقہ شروع کر رکھی ہے۔ میں نظم قرآن سن کے اس کی برجستگی، اس کی چستی، ترکیبوں کی ایکٹیویٹی، مضامین کا انبو اور تحقیقات اور سوچوں پر گرفت دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ یہ قرآن سچا۔ اس طرح کی سچائی کسی کی زبان میں دیکھی نہیں ہے۔ جو میرے دل میں خیال آتا ہے، میں نے کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، فوراً سرکار کی زبان سے کلام ما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ پاس سے کھڑ کے کہہ رہے ہیں، فرمایا انہو لقول رسول کریم۔ روایت کے طور پر، نیابت کے طور پر یہ جبریل امی کا لایا ہوا کلام ہے کہ جب یہ جو میرے دل میں خیال آتا جائے سرکار اس کا جواب ارشاد فرماتے چلے جائے تو میں سمجھ گیا یہ میرے دل کی تختی کو پڑھ رہا ہے۔ جو میری سوچ آ رہی اسی دن سے میرے دل میں قرآن اور ایمان اور اسلام گھر کر گیا، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہ سکا۔ اس طرح کی اور بھی چند روایتیں ملتی ہیں، یہی وجہ کہ ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اختلاف ہے، لیکن مشہور بات یہی ہے۔ راستے میں ایک آدمی ملا، کہا یہ تیرے بدلے ہوئے طور، یہ تیرا انداز روانگی بڑا خوفناک، بڑا خطرناک نظر آتا ہے، یہ آلہ قتل تیرے ہاتھ میں ہے، کوئی قتل کا ارادہ ہے کہیں کا؟ برولہ پرور اپنی رائے کے بے باک ترجمان تھے، ذرا بھی خاطر میں لائے بغیر کہنے لگے سرکار کو معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ قتل کرنے تو جا رہے ہو، لیکن بنی ہاشم سے تمہاری جان کیسے چھوٹے گی؟ بنی زورہ سے تمہاری جان کیسے چھوٹے گی؟ ان کے ننہال تمہیں چھوڑیں گے تو نہیں؟ ان کا تمہیں پتا ہے میں اس بات کی پرواہ کرنے والا ہوں؟ میں تو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان کا کیا پرواہ نہیں کرتا؟ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوں ہی مسلمان ہو چکا ہے، جاؤ کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ اس وقت ان کا ہاں کس سے پتا چلا ہے؟ ان کا بس کچھ نہ پوچھو، میں تحقیقاً کہتا ہوں جا کے اس وقت دیکھو، اگر اس وقت قرآن مجید کی آواز آ رہی ہو تو پھر تو جس وقت یہ روانہ ہوئے وہاں پہنچے تو آگے مختلف راویوں نے مختلف شخصوں کے نام لکھے، مشہور نام خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ سورت کون سی تھی؟ سورہ طٰہٰ تھی، رحمان تھی، پڑھا رہے تھے تو طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ وہ محبوب کھڑے کھڑے پاؤں کو تم نے
سجا کے رکھ دیا ہے، تمہارے پاؤں پہ بھرم آ گیا ہے، ہم نے اس لیے تو قرآن مجید نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ کہتے وہ کلمات سنے، وہ تیر و اندرشتر بن کے قلب و جگر پہ اترتے ہی چلے گئے، لیکن وہ ہٹ دھرمی مجھے اپنے موقف سے بدلنے نہ دے۔ میں نے زور شور سے اسے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو میرے بہنوں یہ وہ کہتے پتہ نہیں کس سے دروازہ کھٹ رہا ہے۔ بہن بولی یہ طور عمر کے ہے، یہ جارحانہ انداز یہ تو عمر کا لگتا ہے، خدا خیر کرے۔ اس کے ارادے کی جو برائی ہے اس کا دستک دینے میں وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ جب وہ آئے تو کیا پڑھ رہی تھی؟ آواز آ رہی تھی، ان کا تمہیں کیا لگے؟ ان کا سر سے مار ڈالوں گا۔ ان کا سر سے مار ڈالنا اللہ کا کام ہے، وحدہ لا شریک۔ ان کا کون وحدہ لا شریک؟ یہ بت کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اتنی بتوں کی منڈی بنائی ہوئی ہے، یہ سب کام ان کے، ان کا نہیں جاؤ اللہ اللہ کرو۔ مارنا زندہ رکھنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور پیچھے ہٹ کے گھوسا جما دیا ان کی گردن پہ۔ جناب گھوسا کا کہ عمر کی بہن تھی، اکڑ گئی۔ ان کا تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، کرو جو کچھ کرنا ہے، کیا کر سکتے ہو؟ ایسے جلال سے وہ بولی، ایسے جلال سے بولی کہ میرے اندر جتنی شکت تھی وہ ساری جاتی رہی۔ میں سمجھنے لگا کہ اب میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پیچھے لگے تیر تے طاقت کمان دیے۔ پیچھے طاقت آ رہی تھی، وہ پاور سرکار کی بارگاہ سے سپلائی ہو رہی تھی۔ جس تار کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے اسے چیونٹی لگے تو بھی وہی ریٹ، ہاتھی لگے تو بھی وہی ریٹ۔ ایک عورت کی آواز بدل کے رکھ دے عمر جیسے جرار آدمی کو، یہ عورت کے آواز کی کردار نہیں، یہ مدینہ طیبہ کے اس پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکشن کا کردار ہے۔ تو کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وہ مجھے قرآن مجید نکال کے دکھا۔ اس جگہ لوگ کہتے ہیں ان کو کہا کہ وضو کر کے آؤ، وضو والی آیت نازل ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں، وہاں وضو کا انہوں نے آرڈر دیا، مطلب یہ طہارت کر کے آؤ تو پھر بات تو اسے کرتے ہیں۔ تو اس وقت کے اعتبار سے جو پاکیزگی کا اصول تھا انہوں نے اپنایا، بیٹھے، قرآن مجید پڑھا گیا، آپ ٹپ ٹپ رونے لگے۔ اور کہا سرکار کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا، اب مجھے مارتے مارتے سرکار کی بارگاہ میں لے چلو، مجھے گھسیٹو اور مارتے مارتے لے چلو۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس پر بھی دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ پکڑے ہوئے ان کو لے کے، اور ایک روایت یہ کہ یہ قریب جا کے ان کا خود جاؤ، ہم نہیں جاتے، پتہ نہیں تمہارے اس انداز سے سرکار کی زمین پر کیا گران گزرے، اس لیے ہم اس معاملے میں دخل نہیں دیتے۔ جب تلوار دیکھے تو آگے گارڈ پہ کھڑے تھے حضرت امیر حمزہ۔ امیر حمزہ عرب سوسائٹی میں سب سے زیادہ خوب شکل آدمی تھا اپنے وقت میں، چھریرے قد قامت کے تھے، اور ان کی بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یعنی سرکار کے پیار کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اسلام کو اسلام سمجھ کے قبول نہیں کیا، اس لیے ان کے اسلام میں جو لذت تھی وہ باقی لوگوں کے اسلام میں نہیں تھی۔ پیار سے اسلام کو قبول کرنے اس کی قیمت ہی اور ہے۔ اب جناب جب تلوار انہوں نے دیکھی، ان کا عمر اگر قتل کے ارادے سے آئے ہو تو جوان مرد بنو، تلوار سیدھی کرو، آگے ہوں۔ بہادر لوگ تھے، ایسے حملہ کرنے کے عادی نہیں تھے۔ ان کا سرکار کے قتل کے ناپاک ارادے سے آئے ہو، ہوشیار ہو جاؤ، آگے ہوں، اور اگر اسلام لانے کے ارادے سے تلوار پھینک دو، خالی ہاتھ سرکار کی بارگاہ میں جاؤ۔ مان تلوار پھینک دی اور بتا دیا کہ میں ہتھیار ڈال کے آیا ہوں، ہتھیار اٹھا کے نہیں آیا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا تو سرکار نے پڑھا دل میں مخفی رکھو، اس کا اعلان عام نہ کرو۔ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ کسی جگہ حدیث کی مخالفت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے معاہدہ حدیبیہ لکھا تھا، کافروں نے کہا، عروہ بن مسعود نے کہا کہ یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے ساتھ میں، یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہم نے رسول مان لیا ہوتا تو ہمارا جھگڑا کیا تھا؟ یہ کاٹو تو معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کاٹو، آپ نے کہا نہیں کاٹتا،
سمجھ ہے نا؟ حدیث حدیث کہتے پھر تو پتا ہونا چاہیے کہ کس جگہ حدیث پر عمل کرنا اور کس جگہ حدیث کی مخالفت کرنی ہے۔ آدمی سرکار کی بات کو ماننے کا پابند ہے، قرآن کو ماننے کا پابند ہے، مگر جس جگہ ادب رسول کو دخل ہو حدیث کے خلاف کر سکتا ہے۔ اگر کاٹتے تو حق ہوتا، سرکار نے فرمایا تھا، نہیں کاٹا تو 2 مرتبہ حق ہے۔ عشق رسول کو دخل اور بتایا۔ کہا نہیں کاٹتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انگشتری دی سرکار نے کہ یہ صرف اس پر اللہ لکھوا کے لاؤ۔ وہ گئے، اللہ بھی لکھوا کے لایا، محمد رسول اللہ بھی ساتھ لکھوا۔ سرکار کو حکم دیا کہ اللہ بھی لکھو، ساتھ رسول اللہ بھی لکھو، لیکن سرکار نے منع فرمایا اللہ کے سوا کچھ نہیں لکھوانا۔ حدیث ہے نا، کچھ نہیں لکھوانا۔ واہ صدیق اکبر تیری ذہانت پر قربان۔ ان کا یہ حدیث ہے، مگر اس کے خلاف کرنا اس میں عشق رسول کو دخل ہے۔ اگر وہ اسی طرح کرتے تو حق ہوتا، حدیث پر عمل کیا ہے۔ اگر اس کی مخالفت کر ڈالی ہے تو یہ 2 مرتبہ حق ہے کہ عشق رسول کو عام بات پر بالادستی ہے۔ قانون سمجھے تو یہ سمجھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مشتری لا کے پیش کی گئی۔ حضرت علامہ ابراہیم بجوری نے المواہب الدنیا علی الشمائل المحمدیہ، سرکار کے شمائل شریف کی کتاب ہے کہ جس میں سرکار کی مشتریاں کیسی ہوتی تھیں، سرکار کنگھی کس طرح کرتے تھے، سرکار ناخن کس طرح اتارتے تھے، بال کتنے تھے، کہاں ڈورے تھے، اور کہاں کو بال سفید ہوا، بال گنتی میں کتنے تھے جو سفید تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا نام ہے شمائل۔ یہ امام ترمذی نے یہ کتاب جمع کی ہے۔ ترمذی شریف کے آخر میں یہ چھوٹا سا رسالے کی صورت میں ہے، یہ اس کی شرح ہے۔ اس کا نام المواہب الدنیا علی الشمائل المحمدیہ، ابراہیم بجوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو ابراہیم بجوری لکھتے ہیں کہ جس وقت دیکھا تو ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا۔ سرکار نے کہا میں نے تمہیں صرف اللہ کا نام لکھنے کو کہا تھا، تو میرا بھی لکھا کے لائے، اپنا بھی لکھا کے لائے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا تھا میرے عشق نے تقاضا کیا اللہ کا نام ہو، آپ کا نہ ہو۔ ہمیں کیا پتا اللہ کون ہے؟ آپ کے ذریعے سے اللہ کا پتہ چلا تو آپ کو نکال کے اللہ سے تعلق بنانا میں صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے میرے دل نے چاہا کہ سرکار ڈانٹ لیں گے اور کیا ہوگا، لیکن میں سرکار کے نام کو پروردگار کے نام سے جدا نہیں کرتا۔ لیکن یہ آگے جو ہے اللہ میرا حاضر ہے، الفن کہتا ہوں، میں نے آگے نہیں لکھوایا۔ جبریل ابھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عاشقانہ سلام کہہ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ حضرت صدیق اکبر کا قصور نہیں، یہ ان کے عشق کا تقاضا تھا جو انہوں نے نام لکھوایا۔ جب دیکھا کہ میرے یار کے نام کو مجھ سے جدا نہیں کیا تو میں نبی پاک کے یار کے نام کو صدیق اگر نبی کریم علیہ السلام سے جدا نہیں کرتا، اس نے میرے یار کا نام لکھوایا، میں نے اس کا یار کر دیا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب سرکار نے فرمایا کہ اے عمر اس کو دل میں رکھو، حدیث ہے نا؟ انہوں نے کہا نہیں دل میں رکھتا۔ مزہ آیا نا اہل حدیث ہونے کا کہ عشق رسول کو بالادستی ہے۔ یہ جو عاشقوں کے قافلے آ رہے ہیں جنہوں نے عشق پر عمل کیے ہیں، 313 کو کون کہتا ہے 970 کے ساتھ لڑو؟ جو عشق گلی میں رہتے ہیں انہیں بورے بورے کہتے ہیں، جو تن من پیا پیوار نہیں مکتی کا ڈھونگ رچائے کیوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا شعور سمجھ میں آیا؟ فاروق اعظم کی سوچ سمجھ میں آئی ہے؟ حدیث کو سمجھنے کا کام تو پہلے انہوں نے کیا نا، ہم براہ راست حدیث کی کیا لگتے؟ ان کی معرفت سرکار کا پتہ چلا، جس طرح سرکار کی معرفت صحابہ کو پروردگار کا پتہ چلا، ہمیں صحابہ کی معرفت ان کا پتہ چلا، اہل بیت کی معرفت ان کا پتہ چلا۔ یہ صحابہ بولتے وقت آپ یہ نہیں سمجھنا کہ اہل بیت کے پیچھے رہ گئے، نہیں، سرکار کی سب سے پہلے صحابہ ہیں ہی اہل بیت۔ سمجھ آتی ہے بات؟
سب سے پہلے ایمان لائے ہی آل بیت ہے، اس لیے وہ صحابہ بھی ہیں اور آل بیت بھی ہیں۔ تو اب ان کی معرفت ہمیں سرکار کا پتہ چلا، جس طرح صحابی سرکار کو بیچ میں نکال کے تو اللہ سے اپنا تعلق بنانا صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے آل بیت اور صحابہ کے بغیر سرکار سے جو اپنا تعلق ہے اس کو ویلڈ نہ سمجھے۔ صحت مند تعلق وہی ہوگا جو ان کی معرفت ہوگا۔ اب جن لوگوں نے ان سوچوں سے ہٹ کے سوچنا شروع کیا، خارجی کیوں بے ایمان ہوئے؟ اہل بیت کو بیچ میں سے نکالا۔ رافضی کیوں بے ایمان ہوئے؟ اس لیے کہ صحابہ کو بیچ میں سے نکالا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل بیت کو بھی بیچ میں رکھیں گے، صحابہ کو بھی بیچ میں رکھیں گے۔ یہ ایمانداری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز لی مجھ سے ہے لیکن میرا نام بیچ میں سے نکالتے ہیں۔ یہ انتہائی جرم کی بات ہے۔ فن حدیث میں اس کا نام ہے ارسال۔ اگر ایک شخص نے سرکار سے بات نہیں سنی، صحابی سے سنی ہے، تو بات کرتے وقت سرکار نے یوں فرمایا ہے، قانون کہتا ہے یہ ارسال ہے، لٹکائی ہے بات تم نے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو جس سے تم نے سنی ہے؟ اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمزور آدمی کسی بڑے آدمی کا نام لوں، تو جس سے وہ حدیث بیان کرتا ہے اس سے سنی نہیں ہے، اس کا نام لے لیتا ہے، جبکہ جس سے اس نے سنی ہے اس نے اس سے سنی تھی، اس کا نام لے رہا ہے۔ مثلا زید سے سنی ہے، اس نے بکر سے سنی ہے، یہ زید کا نام نہیں لینا چاہتا، بکر کا نام لینا چاہتا ہے۔ اس کا نام ہے تدلیس۔ تدلیس میں اندھیرے میں مبتلا کرنا۔ فن حدیث میں یہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے۔ ان کو مدلسین کہتے ہیں جو اس طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اس استاد کا نام نہیں لیتے۔ نہیں گل پہ سمجھ اس لیے وہ ایک مون سا جنا اسا جمائی کوڈی کھیڑنا ہوں سا ٹئی پہ دے نہیں سانا جڑا تھلے ٹٹھا ماڑا جمائی آنا جڑا پر چڑھیا ہے ماڑا جمائی۔ اے چنگی شہرت والا بندہ تلاش کرنا یہ مان ہے۔ اب تدلیس کا معنی سمجھ آ رہا ہوگا کہ جس سے حدیث نے سنی ہے اس کی شہرت کم ہے، علم کم ہے، وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی بڑے آدمی کا نام لینا چاہتا ہے، یہ جرم ہے۔ اب اسی بنیاد پر یہ بھی جرم ہے، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق بنانا چاہتے ہیں لیکن آل بیت اور صحابہ کو نکال کے بنانا چاہتے ہیں، ان کو بیچ میں رکھ کے بنانا پڑے گا۔ اب حضرت فاروق اعظم کو سرکار نے فرمایا یہ اسلام کو دل میں رکھ، حدیث ہے کہ نہیں؟ ان کا نہیں رکھتے جی۔ حدیث کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ لیکن مخالفت کرنے کی وجہ نافرمانی ہے؟ نہیں، نافرمانی نہیں۔ حکم عدولی ہے؟ نہیں، حکم عدولی نہیں۔ اپنی کوتاہی ہے؟ نہیں، اپنی کوتاہی نہیں۔ اپنی کمزوری ہے؟ نہیں۔ اپنا لالچ ہے؟ نہیں۔ اپنی خواہش ہے؟ نہیں۔ کس وجہ سے حدیث کی مخالفت کریں؟ عشق رسول کی وجہ سے۔ کوئی حسن میرا کس کاری سجنا کم نہ آیا تیرے، یہ وقت ہے آفت کا۔ اس وقت جو آپ کے حمایت میں اپنی آواز کو بلند نہ کر سکا وہ جینے کا کیا حق رکھتا ہے؟ مسلمان ہو کے جینا اسی کا حق بنتا ہے جو آج خطرہ قبول کرے۔ کیوں جناب؟ یہ نفل ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، پر فاروق اعظم کے اس عمل کو آج تاریخ حروف جلی سے لکھتی ہے کہ نہیں لکھتی؟ لاکھوں حاجیوں کو پیچھے چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی؟ لاکھوں مجاہدین کو پیچھے چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی؟ لاکھوں مہاجرین کو پیچھے چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی؟ بات کیا ہے؟ خطرے کا وقت ہے۔ نذیری نے کہا تھا بملک جب نہ دہم آم اسرائیل نذیری را آنکہ کشتن شد قبیلہ ایمانست۔ علامہ اقبال مرحوم نے نذیری کے مصرع کی تضمین کی ہے۔ دوسرے کے کلام کو اپنے کلام میں اس طرح جڑ دینا کہ وہ اجنبیت رخصت ہو جائے، ایسا نہ لگے یہ کسی دوسرے کا کلام ہے۔ اس کے اپنے کلام میں وہ اس طرح کھپ جائے کہ اس کے مضمون کا وہ تتمہ بن جائے، ایسا پتا چلے کہ یہ اسی کو پورا کر رہا ہے، اسی کو سپلیمنٹ کر رہا ہے، اسی کی تکمیل کر رہا ہے۔ اس کا نام ہے تضمین۔ اب جناب نذیری کے مصرع کی تضمین کی علامہ اقبال مرحوم نے، کہتا ہے بملک جم نہ دے ہم عام اسرائیل نذیری را۔ ایک میدان کارزار ہے اور قوم صفے کارزار سے منہ موڑ کے جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے، تو اس وقت ایک رزمیہ پڑا گیا جس کا ایک مصرع تھا یہ کہ آنکھ کشتہ نشد سے قبیلہ ایمانست،
آج فتح اور شکست کی بحث نہیں ہے، جو میری قوم میں شمار ہونا چاہتا آج مر کے دکھلائے، اگر مر کے نہیں دکھلا سکتا میری قوم کا بندہ نہیں کہلا سکتا۔ بھاگی ہوئی قوم واپس آ گئی، ان کا جب مقصد مرنا ہے تو پھر کیا بھاگنا ہے؟ جب مرنے کے ارادے سے میدان میں بڑے میدان مار لیا۔ اب حضرت فاروق اعظم کہتے آج جو مر کے نہیں دکھلا سکا وہ مدینے والے کی بارگاہ کی خدمت کیا کر سکا؟ اس وقت انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوستوں کو کہو نعرہ تکبیر لگائے۔ پہلی مرتبہ کبروا تکبیرۃ سمعھا اہل الحرم۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں تھے۔ جو آپ لوگ حج پر جاتے ہیں تو اس کے مشرق کی طرف 2 پہاڑیاں چھوٹی سی ہیں، صفا مروہ، ان کے ساتھ ہارا جیاد ہے جہاں مستشفی الملک ہے، یعنی شاہی ہاسپٹل۔ تو شاہی ہاسپٹل کا جو ایریا ہے اس ایریا میں تھا دار ارقم۔ اس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ اس جگہ انہوں نے نعرہ لگایا تو جو حرم میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے یہ نعرہ سن لیا۔ پتا چلا جب سب سے کفر کا بڑا مینار ٹوٹے اس وقت آل محبت نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر اسے دور والے بھی سنتے ہیں، قریب والے بھی سنتے ہیں۔ البتہ شک یہ رہ جاتا ہے نعرہ تکبیر تو انہوں نے لگایا لیکن نعرہ رسالت تو نہیں لگایا۔ ابھی تو آج ہی مسلمان ہوئے ہیں، نعرہ تکبیر تو لگا گئے نا، نعرہ رسالت کا بھی آپ کو ایک فیشن بتلاتے ہیں انہوں نے کس طرح لگایا۔ آپ یہ جو اذان کہتے ہیں نا، شروع میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا۔ اس کو امام جلال السیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر نقل کیا، اگرچہ اس حدیث کے اندر ایک کمزور راوی ہے، لیکن کمزور راوی ہونے کے بعد وجود حدیث تو ہے۔ اب جناب اس حدیث میں کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گزرے جا رہے ہیں، حضرت بلال مدینہ طیبہ کی بات ہے، اذان کہہ رہے ہیں تو اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آگے گزر گئے۔ پھر حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یار یہ کیا انصاف ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں نہ کہو؟ کھڑے ہو گئے اس کا تکرار کرنے لگے۔ تمام حاضرین نے سن کہا کہ بات تو بڑی مضبوط ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہا عمر ٹھیک کہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بھی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی۔ جو تربیت پوری ہوئی تو یہ آذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی یادگار، یہ نعرہ رسالت کی یادگار ہے کہ اللہ کا نام تو بولا ہے، رسول اللہ کا نام کیوں نہیں بولا؟ واہ عمر تیرے مزاج پہ قربان۔ اب جناب حرم میں پہنچ گئے۔ حرم میں جب پہنچے تو آگے بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب کوئی اس بات پر توجہ کرے، انہوں نے کہا کسی بات کو اگر آپ ابو جہل تک پہنچا دیں اور کہہ دیں ماما دسیا نہ کچھ سکی، پھر سمجھو گئی، پھر سمجھو بی بی سی اور انکل پہنچی گئی۔ بس جا کے ان کو کہا ماموں، یہ ماموں تھا ان کا، کہ آپ نے یہ بات بتانی نہیں، پردے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پردے کی بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جناب علی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چند سانس نہیں لیے کہ پورے حرم میں بات گھوم گئی۔ معلوم ہوا کہ جس کو کہو کہ یہ بات پردے کی کہنی نہیں ہے، اگر وہ نہ چھپائے تو یہ ابو جہل کی سنت ہے۔ جناب لوگ اٹھ کے پوچھنے لگے کیوں مسلمان کا؟ میں ٹھیک کیا، سب بے ایمان ہو، کافر ہو، اور یہ بت خانہ مقدم نے یہ بت خانہ کعبے کو بت خانہ بنایا۔ جس نے یہ کعبہ بنایا تھا وہ تو عراق میں بت توڑ کے آیا تھا، تو بت توڑنے والے نے جو گھر بنایا تھا اس میں بت پوجنے کا کام تم نے شروع کر دیا ہے۔ یہ اس نبی کے مشن کے خلاف کیا ہے جس کا نام لے کے نذرانے لیتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، جس کا نام لے کے کچھ وصول کیا کرتے ہیں اس کے کام سے بھی کام رکھا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے لڑائی شروع ہوگی حرم شریف میں، لوگ میرے گلے پڑ گئے، لیکن جس کو ایک گھونسا لگا دوں نا، یہ جوڈو کراٹے بات کی نابالغ ایکسرسائز ہے۔ فاروق اعظم جو ہے وہ مارشل آرٹ کے پہلے ہی بڑے ماسٹر ہے، ایک گھونسا لگاتے دو آدمی گرتے جاتے۔ کوئی بیڑیاں پکڑنے والے زور زورا کی پڑنا ہے پاؤں مننا یا نہ مننا ہے، تو جو گھونسا لگائے تو بیچ ہی میں جائے جوڈو اور بیچ ہی میں جائے کراٹے۔
اب جناب مار مار کے الو کے پٹھے بنا دیا اور کہہ دیا توڑو ان بتوں کو، بھائی مانو کافرو. اور بیچ میں ابو جہل میدان کا بڑا گھٹیا آدمی تھا، میدان میں نہیں نکلا کرتا تھا، میدان کا وقت آئے نا تو بڑا گھبراتا تھا. بدر والی تاریخ بھی اس کو سرداری لے کے گئی، وگرنہ یہ جانے کے لیے کسی طرح خواہش مند نہیں تھا. یہ ایک تفصیلی بات ہے، کسی دوسرے وقت میں عرض کریں گے. مشکل سے گیا، آسانی سے نہیں گیا. یہ جتنے اس صفت کے آدمی ہوتے نا میدان کے بڑے گھٹیا. یہ جس وقت کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا آگ لگا کے خود غائب ہو جایا کرتا، یہ اس کا فن تھا. اب جناب لڑائی ہوئی، مار پیٹ کے سیدھا کر دیا. اس دن پہلے دن حرم شریف کے اندر سرکار کا بیان ہوا، عبادات کی روانی حرم شریف میں کھلے طریقے سے ہونے لگی. اس وقت سمجھ میں آئی ہے کہ آج وہ اسلام، وہ دین جس کو سرکار لائے تھے وہ یہ ہے. اس لیے حضرت فاروق اعظم کو اس موڑ پر زندگی میں کبھی فراموش نہیں کرنا. اور آپ کے زندگی کے واقعات، معاملہ تو اس طرح کا کہ کئی مہینے چاہیے کہ اچھے طریقے سے موٹی موٹی باتیں کی جائیں. تفصیل تو پھر بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ کی زندگی کی عظیم یادگاروں میں سے ایک بات قرآن مجید کے موفقات عمر ہے. یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جو حضرت عمر اس کا موضوع گفتگو بنے. لوگوں کا ان سے اختلاف ہوا کہ یہ کام غلط ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یا کوئی نیا کام ہے ایسے ہو کہ ویسے ہو. جناب عمر کہتے ایسے ہو، باقی ساری سوسائٹی کہتے ہیں ایسے نہیں ویسے ہو. تو اس میں پروردگار عالم نے فاروق اعظم کی حمایت فرمائی. ان آیاتوں کو موفقات عمر کہتے ہیں اور بڑی خاصی تعداد میں ہے قرآن مجید میں. اب کوئی عمر کا نام کس طرح مٹائے گا؟ نبی پاک کا اکھاڑے کا وہ ایسا رستم ہے کہ گلی کوچوں میں گزرتا ہے، ایسا پتہ چلتا ہے زمین سے پانی نکلنے لگا. خوبصورت آدمی ہے، دلیر، شاذور. درہ بغل میں ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ مشرق اور مغرب میں ان کے فاتحین کے گھوڑے سمندروں کا پانی پی رہے ہیں. اور اس وقت میں کسی کی یہ جرت رہی کہ فاروق اعظم کی رائے کے خلاف کام کرے. کیوں؟ چند واقعات ایسے گزرے. امام بہقی آپ کی سنن کبریٰ میرے کتب خانے میں موجود ہے، امام ابو نعیم کی دلائل النبوت میرے کتب خانے میں موجود ہے. واقعہ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس کے راوی، حضرت مولا مرتضیٰ بھی راوی. جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن خطبہ دیتے وقت خطبہ چھوڑ کے کہتے یا ساریہ الجبل، اور ساریہ پہاڑ پر چڑھ جا. یہ جملے جب بولے تو غالباً 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرانے کے بعد پھر دوبارہ خطبہ شروع کر دیا. تو جتنے حاضرین تھے کہتے فقط جن علیہ، یہ پاگل ہو گئے، فہو مجنون معاذ اللہ سمن یعذ باللہ. نمازی یہ جو ٹلے بٹھے پہلے بھی رہے، اس رب آئے بھی نمازہ وزدے داخلے پاگل ہوئی گیا. وہ مسجد نبوی جنا او ہوئے جنا گلہ نہ کرے پیچا پیا ہوئے تراب اسے نہ تھڑا کیتا ہوئے. اس کی بھی کوئی بندے پاگل آکھنے والے ہوئے وہ بڑی کوئی جرت ہے لے سم کے بائی سکنے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں لَيَخْرُجَنَّ مما قال، کوئی بات ضرور نکلے گی جو اس نے بات کہی ہے. وہ کسے پوچھا تھا اچھا میں یاراں نے نہ کہے، اگر یار یاراں کی جاننے تو اپنی گال کر. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے. اولیائی فی قبائی لا یعرفہم غیری، حدیث قدسی ہے. اولیاء اللہ میری قبا کے، میری بے کیف قبا کے نیچے ہیں، ان کو یا میں پہچانتا ہوں یا وہ پہچانتے جو اس قبا کے اندر ہے، باقی کوئی نہیں پہچانتا. یار یاروں کو جانتے. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں لَيَخْرُجَنَّ مِمَّا قَالَ، جو بات اس نے کہی ہے نا اس سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلنے والا ہے. اور بعد میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے قریب تھے حضرت فاروق اعظم کے. وہ اکیلے میں جا کے کہنے لگے یار عجیب بات کرتے ہو، یہ بات تم نے خطبے کے دوران کہی، لوگ کہتے پاگل ہو گیا. انہوں نے کہا دراصل لم املک ذالک، لم املک ذالک ان I could not help doing so، میں ایسا کیے بغیر نہیں رہ سکا. وہ کیا ہوا ہے؟
میں ایسا کیے بغیر نہیں رہ سکا. ہے نا مزے کی بات. یعنی بے اختیار آگے جو الفاظ ہیں وہ سنیو تمہارے مذہب کی ترجمانی کے لیے ایک خط جلی کا کردار ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رأیتو ساریہ عند الجبل فی نہاون، میں نے کیا دیکھا کہ ساریہ جو ہے وہ نہاوند پہاڑ کے پاس ہے جو ایران کے ایریے میں ہے، اور یقتل الناس من خلفہم ومن قدامہم، ان کے سامنے سے بھی دشمن لڑ رہے ہیں، پیچھے سے بھی لڑ رہے ہیں، لیکن سامنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، پچھلے والوں کو نہیں دیکھ رہے. واہ عمر کہ لوگ نہاوند میں ہیں وہ پچھلوں کو نہیں دیکھ رہے، تو مدینے میں کھڑا ان کو دیکھ رہا. یہ الفاظ ہے رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا. رأیتو ساریہ، میں نے ساریہ کو دیکھا. یہ ہزاروں میل کی دوری ہے. بندگان خاص علام الغیوب احذروہم جواسی القلوب. اللہ کے بندگان خاص سے ڈرا کرو، وہ غیبوں کے جاننے والے ہوتے، وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. دست پیر از غائباں کو تانست. عمر کون ہے؟ سنیوں کا پیر ہے، نبی پاک کا مشیر ہے. ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے جس کا نام عمر ہے. دست پیر از غائباں کو تانست. بندگان خدا کے ہاتھ دور قریب والوں کے لیے یکساں کام کرتے ہیں. ہزاروں میل کی دوری پر دیکھا. فرمایا رائے تو میں نے دیکھا. یہ جو بات میں نے کہی ہے مجبور ہو کے کہی ہے. لم املک، میں نہیں رہ سکا یہ کام کیے بغیر. یہ کام مجھے مجبوراً کرنا پڑا. کیوں؟ دیکھا میں نے. کیا دیکھا؟ دشمن پیچھے سے لڑ رہے، آگے سے بھی. اگلے انہیں دشمن نظر آ رہے، پچھلے نہیں نظر آ رہے. وہ پہاڑ کی پچھلی طرف سے آ رہے تھے، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اوپر سے پتھر لڑکانا چاہتے تھے، اور نیچے خود بخود آرمی اور پتھروں سے پس جاتی، اور بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس. اب ان کو جب کہا پہاڑ پہ چڑھ جا، پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا پیچھے دشمن آ رہا ہے. جو تدبیر دشمن کی تھی نا وہ انہوں نے کر ڈالی. دونوں طرف کے دشمنوں کو پسپا کر کے چھوڑ دیا. اب جناب ایک پورے مہینے کے بعد وہاں سے ایک چٹھی رسان آیا. انہوں نے یہ ساری تفصیل بتلائی کہ جو ہم میدان کارزار میں گھمسان کرن تھا، اور میدان کی گرمی نے دوزخ کو شرما کے رکھ دیا ہوا تھا، اور تلواروں کی چکا چاک نے زمین و آسمانوں کے فضاؤں کو بھرپور کر رکھا تھا. اس وقت ہم نے جناب عمر کی آواز اور گرجدار آواز سنی، اور یہ کلمات تھے یا ساریہ تو الجبل، اور ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جا. جب ہم نے یہ آواز سنی پہاڑ پہ چڑھے تو یہ صورتحال تھی. جو بات حضرت عبدالرحمن بن عوف سے انہوں نے بیان کی تھی، چند اور ساتھیوں سے بیان کی تھی، وہ بالکل بہنی اسی طرح نکلی. اب جناب یہ بات مشکاۃ شریف کتاب الکرامات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، امام بہقی کی سنن کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے. مشکاۃ شریف 737 میں لکھی، 8ویں صدی کی کتاب ہے، لیکن جو سنن کبریٰ ہے یہ 5ویں صدی کی کتاب ہے. یہ شاگردہ امام حاکم کا، حاکم شاگردہ ابن حبان کا، اور ان کی صحاح آج تک عالم اسلام میں بطور یادگار کے موجود ہیں، اور میرے کتبخانے میں موجود ہے. مستدرک حاکم کی بھی موجود ہے، سنن کبریٰ امام بہقی کی بھی موجود ہے، اور ابن حبان کی صحیح بھی 6 جلدوں کے اندر میرے پاس موجود ہے. اور سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی یہ کرامت دوستوں نے بھی دیکھی، دشمنوں نے بھی دیکھی. یہ فاروق اعظم کی شان بیان کرتے وقت دوست دشمن سارے اکٹھے ہو کے بیان کرتے. اور جی یہ برحق ہے یار، اگر ہزاروں میل کی دوری سے فاروق اعظم اپنی قوت باصرہ سے دیکھ لے تو پھر جس بارگاہ سے یہ فیضان پایا تھا اس بارگاہ کے کیوں منکر ہو. وقت اختتام پذیر ہو گیا، بیان ختم.